پھر کہتے ہیں ایموشنل بینک اکاؤنٹ بنایا کریں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو ڈپازٹس ڈالا کریں، ٹرسٹ ڈالا کریں. دیکھیں ہم بچے کو کیا کہتے ہیں، بچہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ہاں چپ ہو جاؤ میں ابھی تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی، ساتھ ہم کہتے ہیں چپ تو ہو پھر دیکھتی ہوں، اندر تو اس کو آنے دو، ہاں بیٹا ابھی مہمان جاتے ہیں ابھی ہم جائیں گے، کوئی پلان نہیں ہے جانے کا. بچہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا. پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کھانا نہیں کھاتا پیٹ میں ٹیکا لگا دیں. اب بچہ مجھے خوفناک نظروں سے دیکھتا ہے، ایک جلاد ڈاکٹر. میں کہتی ہوں بیٹا نہ کھانا کھانے کی وجہ سے ٹیکا نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیوں کہا اس کو، خیر ہے اس کو کہہ دیں اس وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں دیکھیں آپ بچے سے جھوٹ بول رہی ہیں، تو کہتی ہیں اس پہ اثر بھی نہیں ہوتا. بچہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہا، آپ اپنا ٹرسٹ لوز کرتے ہیں. آپ اس کو صحیح بات بتائیں. اپیرنس آپ کی کیسی ہونی چاہیے، اپیرنس آپ کی بہت انرجیٹک ہونی چاہیے، تھکی ہوئی. بچے کو یہ نہ لگے کہ میری ماں مجھ سے اک گئی ہے، تنگ آ گئی ہے، میں اس کے لیے مصیبت بن گیا ہوں. اس کو کہتے ہیں بچے کو انکنڈیشنل لو دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے مسئلہ اپنی جگہ ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میں اس چیز پہ تم سے بہت انہیپی ہوں، آئی ایم ویری اپسیٹ ود یو، لیکن تم میرے بچے، آئی لو یو، آئی کیئر اباؤٹ یو. یہ جو فیلنگ ہے یہ تب آتی ہے آپ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، بیسٹ مینر سے گھر کے اندر رہتے ہیں، تو تڑاں بچے کے ساتھ نہیں کرتے، اور اپنے سٹیمنے کو اونچا رکھتے ہیں. پھر ہمیں کس چیز کے لیے رسپانسبل ہونا ہے کہ اپنے ماحول کے بارے میں. آپ کا بچہ بھی انوائرمنٹ کے معاملے میں، صفائی کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں، یہ بتاتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کو خاص طور پہ ایک بات کہنی ہے، جو بھی کام کرے یہ نہیں کہنا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. کیا کہنا ہے، یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی آخرت کی خاطر کر رہے ہیں. تو جو میں فنش کروں گی بات کو وہ یہ ہے، وی میجر ان مائنرز. ہماری میجر ڈگری کس میں ہے، چھوٹی چھوٹی وہ ایشو جو ایشو نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں. جب آپ سیٹلڈ ہیں، آپ صحیح رول ماڈل ہیں، آپ خوش ہیں، آپ اللہ کی اس نعمت پہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ہیں، تو آپ کے لیے بچوں کو پالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. یہ آج کا جو مسئلہ ہے نا کہ 2 سال کا بچہ بھی نہیں سنبھل رہا، 4 ماہ کے بچے سے بھی تنگ آ گئے. بڑے بچے تو دور کی بات ہے نا، وہ تو جوان ہے. تو ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں نیڈ اور وانٹ میں فرق. ضرورت کیا ہے اور ہم نے کس کو ضرورت بنا دیا بچے کے لیے. جب ہم اس کو فرق کو سمجھیں گے، اس کے گیپ کو فل کریں، آپ کریں گی، آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں آپ کا فوکس چینج ہو جائے گا، آپ کے اندر سے خوشی آئے گی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ جو بچے مجھے دیے ہیں، مجھے جو نعمت تو نے دی ہے، اور میں کتنی ذمہ دار ہوں اس چیز کی، اور میں اس کو انجوائے کروں، اس امانت کو انجوائے کروں جب تک یہ میرے پاس ہے، اور میں جب اس کو چھوڑوں تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ. آمین. اور ظاہر ہے پھر ہر بچے کے مطابق ہمارے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، ہمارے اپنے گھر کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، تو ہمیں اسی کے مطابق پھر ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اب آپ کے کویسچنز. یہی کویسچن تھا میرا کہ ہم جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے چھوٹا بچہ چھوٹے مسئلے، بڑا بچہ بڑے مسئلے. جو بچوں سے ہم کچھ کہیں نا تو بچے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ خود تو سارا کچھ کر لیا، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں تو اب ہمارے اوپر سختی ہے. آپ کو کوئی شرمندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت پیار سے اچھے طریقے سے اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا تبھی تو سمجھاتی ہوں، جو اپرچونیٹیز مجھے جوانی میں نہیں ملے، جو چیزیں میں نہیں سیکھ سکی، یو آر لکی کہ آپ کو یہ اپرچونیٹیز مل رہے ہیں، تو آپ سیکھیں اور آپ کی زندگی جو میں نے گزاری ہے اس سے بہتر ہوگی. اگلا جواب میکسیمم یہ آ سکتا ہے آئی آلسو وانٹ ٹو لرن فرام مائی ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ مجھے قرآن پڑھنے کے بعد یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسے کہتے ہیں ری انوینٹنگ دا ویل، اس سے بچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ کچھ چیزوں میں جو میں نے طریقہ بتا دیا ہے، ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے مطابق کرو. تو یہ اگر مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو شاید ہم بھی بہت سی وہ غلطیاں نہ کرتے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس سے بچائیں. تو لائک یو نیڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ ود یور چلڈرن. ہم نا ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ کھٹاک کر کے جواب دیتے ہیں، دوبارہ آپ کا بچہ کبھی نہیں پوچھے گا. ہمارے بچے بار بار ہمیں کارنر کرتے ہیں اس کویسچن کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں واقعی میں مجرم ہوں، اور شاید میں اپنے بچے کو کسی چیز سے ڈپرائیو کر رہی ہوں. مے بی مجھے اپنے بچے کو یہ اپرچونٹی دینا چاہیے وہ خود سے سیکھے. کیوں بھائی
میں تمہیں کیوں اپرچونٹی دوں کہ تم غلط طریقے سے سیکھو جب ایک اچھا بہتر طریقہ آ چکا ہے، میں تمہیں وہ کیوں نہ دوں. ہم نے اپنے بچوں کو خود کنفیوژنز دی ہوئی ہیں نا. 2-3 سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ نے گھر میں تو بہت کلیئرٹی دی ہے اور آپ کا بچہ گھر سے باہر یا ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کلیئرٹی نہیں دیکھ رہا. آپ خود بھی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ نے صحیح ویلیو جنریٹ کی ہوئی ہے، آپ کے بچے کو بھی آپ نے بتایا ہوا ہے حلال حرام کیا چیز ہے. بچہ جب باہر جا رہا ہے تو وہ ٹیچرز کو کوسچن کر رہا ہے، اسکول کو کر رہا ہے، سوسائٹی کو کر رہا ہے، نانکوں دادکوں کو کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرتا. ایون کئی دفعہ وہی بات ہے فادر کو کرتا ہے کہ باپ نہیں پڑھ رہا نماز یا باپ نہیں فلاں چیز کرتا، آپ مجھے کیسے کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں نا ہمیں نا تھوڑی سی ایک چیز یاد رکھنی ہے. جب بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے ہم ان کو حلال اور حرام پہ کلیئرٹی دیں گے، ساتھ ان کو بتائیں گے کہ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں. آپ نے خود گرے ایریاز میں نہیں جانا. کچھ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سٹرگل ہوتی ہے. اپنے لیے ہمیں کلیئرٹی ہوگی حلال حرام پہ، باقی لوگوں کو ہم مارجن دیں گے آن دیئر گرے ایریاز. یعنی ہم باقی لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں گے. اگر آپ نے بچوں کو شروع سے اتنا سکھایا یہ بلیک یہ وائٹ، تو وہ پھر ہر ایک کو کہے گی یہ بلیک یہ وائٹ. آپ نے کہا میرے لیے تو یہ بلیک ہے اور میرے لیے تو یہ وائٹ ہے. لیکن اب اگر چچا نہیں کر رہے، فادر نہیں کر رہے، ٹیچر نہیں کر رہی، نانی نہیں کر رہی، دادی نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایشو ہو جس کو وہ سیٹل کر رہی ہوں، آپ نے ان کے لیے کمپیشن بلڈ کرنی ہے، رسپانس ایبل بنانا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ روئیں دھوئیں گے نہیں اور آپ پنکچوئل ہوں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا پڑھنے کو. آپ کا بچہ اگلے دن آ کے کہے گا میں نے تو بھی نماز پڑھی تھی اور چاچو نے تو یہ نہیں کیا یا بابا نے تو یہ نہیں کیا، تو آپ ان کو کہیں گے ایک دن میں تو نہیں ہوگا. اب آپ ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جلدی ملنے والے ریزلٹ سے بچائیں گے. آپ پڑھتے رہیں، آپ کرتے رہیں، آپ ان کو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال انہوں نے کیا، پھر لوگوں کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہوا. So you have to create that impact through your personality, through your own practices. ہم رسپانسیبل ہیں اپنی پریکٹس کے. بچہ پھر بہت انسسٹ کرتا ہے، بہت پیار سے کہا آپ جا کے پوچھ لیں ان سے آپ کیوں اون کرتی ہیں، آپ ٹیچر کے لیے کیوں ذمہ داری لیتی ہیں، آپ باپ کے لیے کیوں ذمہ داری لیتی ہیں، آپ نانی دادی کے لیے کیوں ذمہ داری لیتی ہیں. اسے کہ جاؤ جا کے دادی سے نانوں سے پوچھ لو. لیٹ دیم بی آنسریبل فار اٹ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں. قرآن کے علاوہ جوان ہونے کے بعد کوئی چیز آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی. یعنی اگر آپ نے یہ سوچا تھا کہ میرا بچہ بہت اچھا تھا، یہ گانے نہیں سنتا تھا، تو آپ سوچیں کہ کیا وہ قرآن کلاس میں کہیں جا رہا ہے. ریگولر بیسس پہ نہیں ہے، خود لے کے بیٹھیں، مل کے پڑھیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں تھوڑا سا سوسائٹی دیکھیں اس وقت کدھر ہے. اگر آپ کے بچہ جہاں جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہے، اگر وہاں پہ 30 بچے ہیں تو 30 کے 30 مطلب ان کی لائف میں گانے ہی ہیں سب کچھ. اٹس آل اباؤٹ میوزک، اٹس آل اباؤٹ لو. تو آپ دیکھیں ایک بچہ ہے اس کالج میں گیا ہے اور وہاں پر 100% بچے گانا سن رہے ہیں. اور کتنا سن رہے ہیں، ان کی لائف وہ ہے. اور کیسے سن رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی ہر کوئی سن رہا ہے، ماں بھی سن رہی ہے، باپ بھی سن رہا ہے، ہر ایونٹ پہ سن رہے ہیں، ہر لیٹسٹ چیز ان کو پتہ ہے. اب یہ ایک بچہ ایسے گھر سے آیا جہاں پہ کوئی نہیں سن رہا، یہ ایسے گھر سے آیا جہاں پہ ایک گانا سننا بھی بہت بڑی چیز سمجھی جا رہی ہے. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں اتنا تو سن لوں تھوڑا سا کہ میں فٹ ان ہو سکوں. آپ کو اس کو بہت سے کنسٹرکٹیو کام بھی دینے پڑیں گے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہونی چاہیے اس کی، کوئی اسپورٹس میں ڈالیں اس کو. ہوم ٹائم منیمائز کریں کہ جب وہ فارغ بیٹھا ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں تو میں وہ ہیڈ فون لگا. میں مطلب اکثر پیرنٹس کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ حلال حرام کی جہاں بات ہے نا اس پہ سٹینڈ لے لیا کریں تھوڑا سا. باقی بھی بہت سی چیزوں پہ لیتے ہیں. مطلب ہمیں ایسا شیطان نے اس فتنے میں ڈالا ہے، جب آتا ہے نا دنیا کی کوئی چیز تو ہم اتنی سختی سے بچے سے کرواتے ہیں، جب آتی ہے نا دین کی کوئی بات تو ہمیں شیطان کہتا ہے کہ اس کو نہ کہو، اس کا جب دل چاہے گا نا تو وہ کرے گا. تو بچے تو اسکول بھی نہیں جانا چاہتے، بچے تو ٹیوشن پہ بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن ہم زبردستی بھیجتے ہیں. پیرنٹ ہونے کا کنٹرول جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو میں اسٹرکٹنس کی بات کر رہی تھی نا میوزک پہ، میں یہ کہہ رہی تھی اس کو کبھی یہ کمفرٹیبل نہ ہونے دیں کہ یو آر فائن ود اٹ. لگایا ہوا ہے نا تو اس وقت آپ لڑ نہیں رہی، چیخ نہیں رہی، لیکن آپ کی شکل کے اوپر ناگواری کے تاثرات، وہ نا اس کے اوپر پریشر رکھے گا کہ میری اماں کو نہیں پسند. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.